ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے عامر؟ زید پٹیل صاحب اگر آئیں تو مجھے اطلاع، میں جگہ بنا دوں گا. جزاک اللہ. بہتر ہے انشاءاللہ. جی ابو شاکر صاحب. مفتی صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میرا سلام. مفتی صاحب میں نے آپ کی لائیو سٹریم سنی تھی جو کہ سلیوری کے بارے میں تھی، خاص کر جو فیمیل سلیوری کے بارے میں تھی. اس میں آپ کا بڑا ایک مقدمہ پیش کیا تھا کہ اسلام نے ایسے احکامات بنائے جس سے یہ سلیوری خود بخود ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ نے کچھ اور بھی احکامات پیش کیے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ان احکامات کو سامنے رکھ کے آپ سے ایک سوال پوچھا جائے، لیکن اس کے لیے مجھے 2 یا 3 منٹ وقت چاہیے اس سوال کو فریم کرنے کے لیے، پھر اس کا سوال پوچھنے کے لیے، اگر آپ کی اجازت ہو. میرے خیال سے 3 منٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ تمہیدی سوال کی باندھیں گے 3 منٹ میں، تو سوال کتنا لمبا ہوگا؟ میں سوال پر آ جائیں ڈائریکٹ، میں سمجھ جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں پھر ایسے نہیں چلے گا، نہیں تو پھر کوشچن کاؤنٹر وہ بڑھا جائے گا. ایک ہی دفعہ سوال پوچھا، اس کا جواب سن کے میرا کوئی کاؤنٹر کوشچن نہیں ہوگا اس پہ، اگر آپ کی اجازت ہو. اگر نہیں تو جلدی کر لیں، جلدی مختصر کر لیں. جی یہ 3 سے 4 منٹ لگیں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. عامر بھائی اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے. حضرت یہ 3 سے 4 منٹ کی بجائے آپ ٹو دی پوائنٹ رکھیں. تمہید وہاں باندھنی پڑتی ہے جہاں کانٹیکسٹ کسی کو پتہ نہ ہو. تو آپ جن سے بات کر رہے ہیں وہ اسٹریم کر کے بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیے ابو شاکر صاحب، کوئی ریسلنگ تو ہو نہیں رہی کہ آپ کو اڑنگا دینا ہے نا، ایسی تو کوئی بات ہے نہیں کہ آپ جو ہے پہلے اپنے مووز چیک کریں گے. بھائی مجھے بھی پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، آپ کو بھی پتا ہے. میں شروع کرتا ہوں، اگر آپ نے روکنا ہے تو پھر مجھے روک دیجیے. دیکھیے ابو شاکر بھائی، یہ چیز ہے کہ دوسرے دوست بھی ہوں گے. آپ کو پتا ہے مفتی صاحب کافی عرصے بعد ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیں. پھر میں چلا جاتا ہوں. نہیں آپ رکھ دیں، ٹو دی پوائنٹ سوال رکھ دیں. آپ اتنا تکلف کر کے آگے رکھ دیں. نہیں ٹو دا پوائنٹ تو آپ جانتے ہیں میری ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. آپ سے آج بھی آپ ٹو دا پوائنٹ ہی کر دیں نا. نہیں دیکھیے 3 سے 4 منٹ کا وقت مجھے چاہیے. آپ نے 2 منٹ آپ نے اسی میں لے لیے، تو کائنڈلی آپ سوال رکھ دیں. جی شروع تو کریں بھائی، شروع کریں. اوکے. آپ کا یہ موقف تھا کہ سلیوری پہلے سے چلی آ رہی تھی، اسلام نے کئی احکامات بنائے تاکہ یہ خود بخود ختم ہو جائے. قرآن میں تقریباً 3 آیتیں جو مجھے یاد ہیں، اس میں ایک آیت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں تو آپ کسی غلام بلیونگ وومن سے شادی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہے کہ اگر 2-3 آیت پوری ذکر کریں. دیکھیے ایسے نہیں چلے گا، آیت کا ریفرنس ہونا چاہیے. 2-3 منٹ میں ریفرنس نہیں دینا تھا. بہت اچھا. نہیں چلیے میں صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ قرآن میں آیتیں ہیں جن میں ذکر ہے غلامی کا، کہ آپ فیمیل سے شادی کر سکتے ہیں. یہ تو آپ اپنی لائف آیت جب تک نہیں آپ پیش کریں گے تو آپ کا مقدمہ بیکار ہے. چلیے ٹھیک ہے، پھر میں اگلے ہفتے آیتوں کو سامنے لے کے آؤں گا. ہاں تھوڑا وقت اور بھی لگ جائے گا. بات اسی طریقے سے ہونی چاہیے، ریفرنس کے ساتھ. نہیں پھر اگلے ہفتے میں آؤں گا، ریفرنس کے ساتھ آؤں گا. ٹھیک ہے، بہت بہتر. بہت شکریہ ابو شاکر بھائی، بہت شکریہ. اسٹیج چھوڑتے جائیے گا. جی سر کیا حال چال ہے؟ جی ہاں کیا حال چال ہے؟ بہت خوشی ہوئی آپ کو کافی عرصے بعد دیکھ کے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. اچھا سر، میرا وہ اتفاق ہے کہ میرا سوال بھی جو ہے وہ پچھلے کالر سے ہی لنکڈ ہے. اس میں 2 اس کے حصے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں بہت ہی میں ان کو جلدی بتا دوں. جی تو ایک میں سر ساتھ وہ میں اسکرین شاٹ بھی لوڈ کر لوں، کیونکہ آپ ریفرنس مانگ رہے ہیں تو وہ بہتر ہوگا کہ میں ساتھ وہ بھی لوڈ کر دوں، کیونکہ میرا سوال ایک ریفرنس سے لنکڈ ہے. اچھا جی، وہ لوڈ ہو رہا ہے، اتنی دیر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اچھا سر، سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا نے آہستہ آہستہ، یا اسلام کا مقدمہ یہ کہ آہستہ آہستہ سلیوری ختم کی جائے، اور آپ اس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہو اور اس کی تلقین بھی کی گئی. لیکن اس سے ایک بہت ہی لاچار سے خدا کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ جس کو معاشی جو سامنے سمجھ لیں کہ معاشی مجبوریاں بھی اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں، سوشل مجبوریاں بھی. خدا اتنا لاچار کیوں ہے کہ ایک دن میں، یہ تو اگلے دن ختم ہو جانی چاہیے تھی. نمبر 1. اسی کا دوسرا حصہ کہ اگر آپ یہ میں دیکھوں کہ لوڈ ہو گئی ہیں کہ نہیں. آج ہی لوڈ. پہلے اس کا جواب دے دوں میں؟ نہیں سر، وہ ساتھ لنکڈ ہے نا، وہ پھر مزہ نہیں آئے گا. چلے ٹھیک ہے، محنت کر کے آتے ہیں سر. اچھا یہ سر در مختار ہے. اس میں اور یہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں آئی ایم شیور آپ مانیں گے کہ بہت ہی زیادہ انفلوئنشل ہے، آج تک بھی انفلوئنشل ہے، 1000 سالوں سے انفلوئنشل ہے. مالک اپنی لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے کیونکہ 2 ملکیت جمع نہیں ہوا کرتی ہیں. حرمت سے مراد یہ ہے کہ مولا پر نکاح کے احکام جیسے مہر، طلاق وغیرہ لازم نہیں ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لائق کے عذاب قرار پائے گا.
اسی طرح غلام کے لیے اپنی آقا عورت سے نکاح کرنا حرام ہے اس وجہ سے کہ مملوک ہونا مالک بننے کے خلاف ہے، غلام مملوک ہے، لہٰذا اس کے لیے مغلوب محکوم ہونا لازم ہے، اور جب غلام شوہر بن جائے گا تو قاعدہ میں بحیثیت شوہر بیوی پر غالب ہوگا، تو ایک ہی شخص غالب و مغلوب دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پارٹ. اچھا، غیر کی لونڈی سے نکاح کرنا درست ہے گو وہ کتابیہ ہو، اور اگرچہ وہ مرد آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، احناف کا اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ملک یمین کے ذریعے جو وطی حلال ہے وہ بذریعہ نکاح بھی حلال ہے، اور جو وطی ملک یمین سے حلال نہیں وہ نکاح سے بھی حلال نہیں. تو چونکہ لونڈی سے بذریعہ، یہ میرے سامنے سے نکل گیا، یہ لونڈی سے بذریعہ خریدی وطی حلال، وہ یہ میرے سامنے، میں اس کو ذرا میکسیمائز کر لوں تاکہ مجھے ہاں جی، چونکہ لونڈی سے بذریعہ خریداری وطی حلال ہے، لہٰذا اگر کوئی نکاح کر کے وطی کرے تو وہ بھی حلال ہوگی. گو لونڈی سے نکاح کرنا مکروہ تنزیہی کہا گیا. آخری ایک اور بات، اگر کوئی پہلے لونڈی سے نکاح کر چکا ہے اس کے بعد آزاد عورت سے نکاح کرے تو یہ بھی درست ہے، البتہ اس کے برعکس صورت درست نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آزاد عورت سے نکاح کر چکا ہے اور بیوی موجود ہے تو اس کے رہتے ہوئے لونڈی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. یہ طبرانی کی حدیث کا بھی ریفرنس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بیک وقت کتنی عورتیں؟ 4 آزاد. ایک منٹ آپ کا جو اعتراض ہے وہ اب بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں، تو میں جب تک جواب نہیں دوں گا آپ تو چلتے رہیں گے. میں سمری ایک سوال میں اس کی سمری میں اصل میں ریفرنس آپ نے کہا تھا نا پچھلے کالر کو، میں اس لیے ریفرنس دینا چاہ رہا تھا. اب یہاں دیکھیں کہ بیک وقت 4 بیویاں. اسکیپٹک بھائی میں سمجھاتا ہوں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نہیں آپ ضرور سمجھائیے گا. ایک منٹ سن لینا ذرا، وہ سن تو لینا، سن تو لیں. نہیں عامر بھائی آپ نے اپنی اسٹریم میں مجھے جلدی نکال دیا تھا، یہاں مفتی صاحب کو نکالنے میں تو میں جاؤں گا. مجھے سن تو لیں، اختیار میرے پاس بھی یہاں بھی ہے نکالنے کا، اس کی ٹینشن نہیں، مگر سن تو لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. مفتی صاحب ہی آپ کو ڈیل کریں گے، ٹینشن نہ لیں. مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے، ریفرنس آپ دکھا رہے ہیں مگر سوال ایک سے دوسرا ہو رہا ہے. یہ ملٹیپل کوسچنز ہیں، میں اس کو ایک ہی سوال میں کرنے لگا تھا. سن لیں گے ذرا. ایک سوال آپ کریں گے جس کو مفتی صاحب ڈیل کریں گے. یہ ملٹیپل کوسچنز ہیں، ایک ایک کر کے کر لیجئے گا اگر ٹائم بچتا ہے. اس طرح ایک ہی سوال کرنے لگا تھا میرے بھائی، میں ایک ہی سوال کرنے لگا تھا. آپ دیکھیں ایک طرف آپ پہلے کہتے ہیں کوئی ہمارے پاس آتا نہیں ہے، اور جب کوئی آ جاتا ہے تو آپ اتنی جلدی ڈال دیتے ہیں. ایک ہی سوال کو کرنے لگا. میں اگر یہ کہوں میرے گھر مہمان نہیں آتے اور آ کر وہ جو ہے نا توڑ پھوڑ شروع کر دیں تو میں کیا کہوں گا؟ اچھا چلیں، آپ کی کتاب میں اگر توڑ پھوڑ ہے تو پھر یہ تو آپ زیادتی کریں. توڑ پھوڑ نہیں، ایسا ہے میرے خیال سے یہ غیر ضروری بات ہو رہی ہے. توڑ پھوڑ کریں. ایک منٹ اسکیپٹک صاحب، آپ جو ہے نا ایک سوال کر لیں، جو کہ آپ نے جو عبارتیں پیش کی ہیں وہ الگ الگ سوال. اتنی دیر میں میرا سوال مکمل ہو جانا تھا. ابھی میں کریں میں اس لیے کہہ رہا ہوں جلدی سے کریں. جی سر، اس سارے باتیں کرنے کا یہ جو آخری بات ہے، اب مجھے آخری بات پلیز کمپلیٹ کرنے دیجیے. وہ ایک سوال کی صورت میں سامنے آئے گی. جی سلائیڈ گم ہوگی سامنے سے. اچھا بہرحال اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جتنی مرضی لونڈیاں رکھ سکتے ہیں، اور جو عورت ہے اگر وہ اس سے منع کرتی ہے یا اس کے بارے میں اپنا یعنی غم و غصے کا اظہار کرتی ہے، چاہے خودکشی کی دھمکی ہی کیوں نہ دے، تو کفر کا خدشہ ہے. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ آپ ایک منٹ یہ بات دوبارہ کہیے، میں سمجھا نہیں یہ بات کہ اگر کوئی عورت منع کرتی ہے، کون عورت منع کرتی ہے؟ جو بیوی ہے اس سے پہلے، وہ اگر لونڈی کے ساتھ میں اگر یہ کھول لیں گے تو میں ایگزیکٹ عبارت آپ کو یہ کیوں دوبارہ نہیں کھل رہی پتہ نہیں کہاں. اچھا چلیے مجھے دوبارہ اس کو کھولنے دیجیے. ہاں جی یہ کھل گئی، ایک سیکنڈ پھر چلی گئی. ہاں جی میں آخری سلائیڈ پہ پڑھتا ہوں. ہاں جی، جب لونڈیوں کی تعداد محدود نہیں اور وہ ایک جائز فعل کرنا چاہتا ہے تو اعتراض بظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس کو قرآن کے جواز پر شک ہے. پس معلوم ہوا اگر اعتراض جواز پر شک کے طور پر ہو تو خوف کفر ہے، ورنہ نہیں. اور پیچھے اعتراض کیا ہے؟ اگر کسی شخص کی 4 بیویاں ہوں اور 1000 لونڈیاں، اور اس کے بعد بھی وہ کوئی لونڈی خریدنا چاہے اور اس پر کوئی ملامت کرے تو ملامت کرنے والے پر کفر کا خوف ہے. اب میرا سوال سن لیجئے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ لونڈیوں کو یا سلیوری کو ختم کرنے آیا تھا، دوسری طرف مکروہ تنزیہی زیادہ رکھنے میں اگر کوئی اعتراض کرتی ہے، یہاں تک کہ خودکشی کا بھی کہتی ہے، تو حنفی فقہ سے کہتی ہے کہ یہ اس پہ تو کفر کا خوف ہے. تو یہاں جو میں نے ساری باتیں کی ہیں یہ کسی بھی طرح مجھے تو انکریجمنٹ نظر نہیں آ رہی ختم کرنے کی، یہ تو الٹا دوسری سائڈ پر نظر آ رہا ہے. جی شکریہ. دیکھیں اصل میں آپ حضرات جو ہے وہ ہمارا مقدمہ سمجھتے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے یہ اعتراض ہوتا ہے. ہم نے کبھی بھی اس اسٹریم میں یا آج یا اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اسلام میں لونڈی رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے. ایسا اگر ہم نے کوئی دعویٰ کیا ہو تو آپ ہمیں اس دعوے کے اوپر پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی در مختار، رد مختار، فلاں فلاں کتابوں کے اندر تو لکھا ہوا ہے. ہم نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں. ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سسٹمیٹیکلی یعنی تدریجن جو ہے وہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے، لیکن ایک ساتھ اس نے
غلامی کو ختم نہیں کیا, اور غلامی کی 3 قسمیں میں نے بیان کی تھی اس والی اسٹریم میں. اس میں پہلی قسم کو فوری طور پر ختم کر دیا تھا ایک ہی دن میں, دوسری قسم کو صحابہ کے دور تک کے ختم کر دیا گیا, اور تیسری قسم کو باقی رکھا گیا. اس لیے باقی رکھا گیا چونکہ جو بقیہ اقوام تھیں وہ اس کو پریکٹس کر رہی تھیں. اسلام نے یہ پیغام دیا کہ بقیہ اقوام اگر اس کو پریکٹس نہیں کریں گی اور سب کے سب متفق ہو جائیں گے کہ ہم غلامی کو تسلیم نہیں کرتے, آج سے کوئی غلامی نہیں ہے, تو اسلام بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. بقیہ اقوام اگر اس کو اگر غلامی باقی رکھیں گی تو اسلام بھی باقی رکھے گا. یہ وہ غلامی ہے جو جنگ کے نتیجے میں ہو. ٹھیک ہے, میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسلام نے 100% غلامی کو ختم کیا ہے, یہ کبھی ہمارا مقدمہ رہا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سر اس میں میرے اعتراضات ہیں, ابھی کر دوں یا آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر کر دوں؟ چاہیے, یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سمجھ میں تو آ گئی. ٹھیک ہے, اب جب آگے فقہی کتابوں کے اندر جو بہت سے مسائل ہوتے ہیں نا, وہ مسائل اس لیے نہیں ہوتے کہ کوئی ایکچوئل سچویشن ہو رہی ہے, وہ مسائل ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے لیے بھی بیان کیے جاتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. فقہ کی کتاب میں ایک مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلم اور غیر مسلمانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہو اور غیر مسلمان جو وہ انبیاء کو ایز اے شیلڈ استعمال کریں, تو کیا مسلمان تیر اندازی کریں گے یا رک جائیں گے؟ انبیاء کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ صورت ممکن ہے اسلام کے نقطہ نظر سے؟ انبیاء کی بات ہو رہی ہے, شریعت کے نقطہ نظر سے یہ صورت ممکن ہی نہیں ہے, لیکن ہائپوتھیٹیکلی اس کو فقہ کے اندر بیان کر دیا گیا. تو ایسے ہی یہ جو 1000 لونڈی کی بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 لونڈیاں رکھ لو. وہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, ایک نمبر دے دیا گیا, 1000, 10,000, 50,000, کوئی بھی نمبر ہو. اگر کسی عورت کو مرد کے لونڈی رکھنے کے جواز کے اوپر شک ہوگا تو کفر کا اندیشہ ہے, چونکہ اسلام اس قسم کی جو کہ جنگ کے نتیجے میں لونڈیاں آتی ہیں اس کی اجازت دیتا ہے, اور وہ اجازت اس بات کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ دوسری جو اقوام ہیں وہ سلیوری پریکٹس کر رہی ہیں. تو اب اگر کوئی بیوی مثلا شوہر کی لونڈی رکھنے کے اوپر اس لیے اعتراض کرتی ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, تو اس عورت کے کفر کا اندیشہ ہے, چونکہ وہ قرآن سے جو اجازت مل رہی ہے اس کے اوپر شک کر رہی ہے. یہ ہمارا مقدمہ ہے. جی سر, اس میں مجھے 2-3 اعتراضات ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دوسری اقوام پریکٹس کر رہی تھی, تو اسلام کو تو اس کے خلاف جانا چاہیے تھا. اسلام تو مثال لے کر آیا تھا, یہ تو بالکل بھی کسی طرح دلیل نہیں ہے کہ دوسری. اس کا جواب سن لیجیے پہلے کہ یہ انٹرنل مسئلہ نہیں ہے, یہ ایکسٹرنل مسئلہ ہے. جو مسئلہ ایکسٹرنل ہوتا ہے وہ تمام اقوام کے ساتھ مل کر سلجھایا جاتا ہے, جو مسئلہ انٹرنل ہوتا ہے وہ انٹرنلی سلجھا لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر شراب کا مسئلہ ہے, شراب کو انٹرنلی سلجھا لیا گیا, ختم کر دیا گیا اور تدریجاً ختم کیا گیا, لیکن کسی دوسری قوم کا سہارا نہیں لیا گیا. اگر مسئلہ ایکسٹرنل ہو تو اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے. وہ نقصان یہ ہے کہ مسلمان تو کہہ دیں گے کہ جی ہم نے تو سلیوری ختم کر دی, اور کفار جو غیر مسلم تھے جن سے مسلمانوں کی جنگ تھی وہ سلیوری ختم نہیں کر رہے ہیں. تو جب جنگ ہوگی تو مسلمان لوگ تو قیدی بن کر سلیو بن جائیں گے, لیکن غیر مسلم سلیو نہیں بنیں گے, جبکہ جنگیں جو ہیں وہ ایکول ٹریٹمنٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں. بھائی جنگیں اگر آپ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو آپ تو جنگ ہار جائیں گے, پہلے ہی آپ جنگ ہار گئے. یہ ہے وجہ. اس لیے سر اگر ایکول ٹریٹمنٹ ہوتی پھر تو میرے خیال سے فتح مکہ کے طور پہ عام معافی بھی نہیں دینی چاہیے تھی, برا لوگ. لیکن یہ میرا مین پوائنٹ نہیں سر, اس کو بھی نہیں آپ نے پوائنٹ کر دیا تو اس کا جواب دے دوں کہ ایکول ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جہاں نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان میں ایکول ٹریٹمنٹ کو مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے. معافی دینے میں کیا نقصان ہے؟ معافی دینے میں تو اسلام کا اپر ہینڈ ہے. چلیے ٹھیک ہے سر, میں اس پہ جو مین اعتراضات ہے اس پہ آتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ ایک مثال دی گئی ہے 1000 لونڈی والی. ایک تو یہ ہے کہ واقعی میں مثال ہی دی گئی ہے, لیکن اس بہرحال اس ہائپوتھیٹیکل سچویشن کو انڈورس کیا گیا. سیکنڈلی مینلی جو سارا میں نے جو یہ ریفرنس شیئر کیے ہیں اس میں ڈسکریج کیا گیا ہے آزاد لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں, ایون مکروہ کہا گیا ہے. یہ ایک بہت مین بات ہے. اپنی لونڈی سے میں اس کا جواب دے رہا ہوں, اپنی باندی سے, اور اس کی علت بیان کر دی گئی. یعنی اپنی باندی سے آپ نکاح کریں یہ مکروہ ہے, لہٰذا اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کریں اور پھر نکاح کریں. یعنی یہ تو اچھا ہی ہے نا کہ آپ یہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے ویسے؟ یہ آپ یہ پورا یہ عبارت دیکھ لیجئے گا, اس پہ دوبارہ بھی بات کر لیجئے گا. لکھا ہوا ہے, اسی میں لکھا ہوا ہے, آپ یہ دیکھیں اس میں وجہ بیان کی گئی ہے. نہیں, تلقین کی بات ہو رہی ہے, آپشن کی بات نہیں ہو رہی. تلقین اس پوری جو ہم یہ سلائیڈز دیکھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں, میں ایڈ کرتا ہوں اس کو. دیکھیے ذرا پیچھے جائیں, وہ کہاں گیا. اپنی لونڈی اور اپنی آقا عورت سے نکاح کی حرمت. مالک کا اپنی لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے. اچھا, آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ڈسکریج کر دیا. کیوں؟ اس کی وجہ
کیونکہ وہ دو ملکیت جمع نہیں ہوا کرتی، لہٰذا اب لونڈی سے نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ایک ملکیت زائل کرو، وہ ملکیت کیا ہے؟ جو اونرشپ ہے اس کو ختم کرو، اس کو آزاد کرو، پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہاں نہیں لکھا ہوا سر۔ یہ میں تو حنفی فقہ کی یہاں بات کر رہا ہوں، یہ ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص دو دوہرے اجر کا مستحق ہے کہ جو اپنی لونڈی کو تعلیم دے، اس کو آزاد کرے اور اس کے بعد اس سے نکاح کر لے، دوہرے اجر کا وہ مستحق ہے۔ سر اگر ایسا ہے تو یہاں غیر کی لونڈی سے نکاح جو ہے اس کو اینڈ میں گو لونڈی، اس کے اینڈ پہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے گو لونڈی سے نکاح کرنا مکروہ تنزیہی کیا گیا؟ مکروہ تنزیہی، اب وہی بات ہے نا کہ آپ لوگ ٹرمینالوجی نہیں سمجھتے۔ مکروہ تنزیہی جواز کا ایک شعبہ ہے، جواز کا ایک شعبہ ہے، یعنی مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حرام کے قریب ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جب نکاح کریں تو اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق کریں۔ جب آپ کے گھر میں ایک لونڈی آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے گھر کا جو بھی ایک اصول و ضابطہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو باقی نہ رکھ پائے، لیکن اس کے باوجود جائز ہے۔ جہاں جہاں مکروہ تنزیہی دیکھیں گے وہ جواز کا شعبہ ہے۔ جواز کا شعبہ میں سمجھتے ہیں، یعنی اٹس اے کائنڈ آف پرمیسیبلٹی، اٹس اے ٹائپ آف پرمیسیبلٹی۔ پرمیسیبلٹی پہ تو کوئی یہاں بات ہو ہی نہیں رہی، یہاں تو بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ اسلام کا ایک پروجیکٹ تھا ختم کرنا، یہ تو ختم کے برعکس میں معاملہ نظر آ رہا ہے۔ جناب مکروہ تنزیہی جو ٹرمینالوجی ہے میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں، چونکہ مجھے ایکسپلینیشن کی اتھارٹی ہے بینگ اے مفتی، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اور 100% اعتماد کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں جہاں مکروہ تنزیہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں، وہ دراصل جواز کا ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ جواز کا مطلب ہے پرمیسیبلٹی۔ سر پرمیسیبلٹی پہ تو میں آپ کی ہی ڈیفینیشن دے رہا ہوں، پرمیسیبلٹی مان لیتے ہیں، لیکن کیا یہ انکریجمنٹ کی جا رہی ہے مکروہ تنزیہی کہہ کے؟ کس چیز سے انکریجمنٹ؟ کہ سلیو گرل سے نکاح کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک منٹ میں اس عبارت پر آ جاؤں، وہ کس جگہ ہے؟ وہ کس جگہ ہے؟ یہ وہ بھی حلال ہوگی، گو لونڈی سے نکاح کرنا مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ جو فقہ کی کتابوں میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سے مسائل لکھے ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں جزیات۔ جزیات سے ہمارا اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں، یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ در مختار کی اس بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا سر، آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے اس جز سے؟ ہاں بالکل میں اتفاق نہیں کروں گا۔ اصل بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دوہرے اجر کا وعدہ کیا ہے ایسے شخص سے کہ جو اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو ہم تو حدیث کو کلیئرلی حدیث کو دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب تھرڈ پہ آ جاتے ہیں۔ وہ آپ نے کہا کہ جنگ، اب اسی کتاب میں ہی صحابیوں کے خرید و فروخت کا بھی ذکر ہے، صرف یہ جو آپ نے کہا نا جنگ میں والا سچویشن وہ نہیں ہے، جو جنگ میں قیدی آئیں گے ان قیدیوں کو خرید و فروخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرا جو سوال ہے، یہ میرا ایکچولی ایز اے اسٹوڈنٹ سوال ہے کہ ماریا قبطیہ جو آئی تھی ایز اے گفٹ، جی، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ٹھیک پروسیس تھی؟ عامر اخ صاحب اس کا جواب دیں گے چونکہ یہ انہی کے پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ سلیوری کی اگر آپ نے سٹریم دیکھی ہے نا، اس میں نے روایتوں سے ثابت کیا کہ ماریا قبطی جو ہیں وہ لونڈی نہیں تھیں، وہ اللہ کے رسول کو ہبہ کی گئی تھیں کہ آپ ان کو اپنے تصرف میں لے کے آئیں، اور اس روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں آ چکی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ، یعنی دو قسم کی رائے آپ کو ملتی ہے، مگر جو زیادہ تصدیق شدہ ہے کہ جو الفاظ ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان کے خاندان کا ذکر جو وہاں پہ ملتا ہے، کہ جو ان کے خاندان کا ذکر روم کے ہاں جو ان کو ملتا تھا اور وہ مکس فیملی سے تھی، تو وہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے ان پر حجاب کو فرض کر دیا تھا۔ تو حجاب کے حوالے سے صحیح بخاری میں روایت ہے، امام زہری صحیح کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے امہات المومنین کی تصدیق کرنی ہوتی تھی یا تعین کرنا ہوتا تھا تو ان کے حجاب کو دیکھتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی ماملکت یمین جو ہوتی ہیں ان کے لیے علیحدہ گھر نہیں کیا تھا، ازواج کے لیے کیا تھا۔ ماریا قبطی کے لیے مدینہ سے کچھ کوس فاصلے پر آپ نے علیحدہ گھر لے کے دیا تھا۔ یہ 2 بڑی نشانیاں تھیں جس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول نے آپ جو ماریا قبطیہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شادی کی تھی، وہ امہات المومنین میں سے تھیں۔ اور ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ایک بہت مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ تم لوگ مصر کو فتح کرو گے تو سسرالی رشتے کا خیال رکھنا۔ کس کے سسرالی رشتے کا؟ رسول اللہ رشتے کا۔ اچھا سر، اس میں میرا پھر یہ سوال ہے کہ اتنی اہم بات ہے جس پہ ابھی تک یعنی آپ ایک نتیجہ تو قائم کر رہے ہیں کچھ ریفرنسز کے تھرو، لیکن کیا اس پہ آپ اپنے ایمان کی قسم کھا سکتے ہیں کہ ایسا ہی تھا؟ ایسا کیوں ہے کہ کس چیز پہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ کھائیں، میں ایک وہ ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ ایسا۔ اچھا آپ ہائپوتھیٹیکل کریں وہ ٹھیک ہے، فقہ کریں وہ ٹھیک نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں قسم کس پہ کھلوانی ہے؟ میں کھلوانے لگا تھا نا، وہی تو پوری ہونے تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کا اتنا اہم جز کہ وہ ماریا قبطی
بھائی جان بات کر لینے دیں گے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی ماریا کپتیا کے ساتھ ان کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا، یہ کائنات کے لیے اینڈ تک جو ہے ایک مثال ہونی تھی. تو اس پہ آپ جو مجھے جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے، یہ آپ اندازے سے مراد تحقیق سے اپنی بیان کریں کہ یہ غالب امکان لگتا ہے. کیا نہیں غالب امکان نہیں، ہم اسی کو صحیح کہہ رہے ہیں. غالب امکان کا کیا مطلب؟ تو اسی کو مانتے ہیں تو اسٹریم میں اس کو ایکسپلین کیا نا ایک ایک ریفرنس کے ساتھ. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور جو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس میں حوالے دیے ہیں کہ ازواج مطہرات کی تعداد کے اندر ماریا کپتی کو لکھا گیا ہے. اب کچھ لوگ ہیں وہ ڈیٹیلز کے اندر دیکھیں، جب کسی تاریخی چیز کا، اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر ماریا کپتی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ بھی آئی ہوتی تو اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، ماریا کپتی کا آنا اور آپ کا ان سے اولاد والا واقعہ ہونا وہ ایک سبق تھا جس سے ہمیں ختم نبوت کا تناظر ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ماریا کپتی جو ہیں اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرکل جو ہیں وہاں سے جو اس کا نام مجھے ذہن سے نکل رہا ہے ایک دم، اس کو خطوط بھی آپ نے بعد میں لکھے تھے. بہرحال یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس میں وہ آپ کلپ دیکھ لیں گے، آپ کو زیادہ پتہ بہتر لگ جائے گا کہ میں نے اس میں کیا دلایا. بہت دیکھا. چلیے بہرحال بہت شکریہ اتنا ٹائم دینے کا، بہت مزہ ہے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا حضرت، میں ایک تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا ان کے سوالوں پہ. اچھا سوال یہ تھا کہ غلامی ختم نہیں ہوئی، مگر جو ریفرنسز دکھائے جا رہے تھے وہ irrelevant اور unnecessary تھے. صرف اگر یہ ایک والے کو بھی سامنے رکھ دیتے تو بات ہو جاتی. بہرحال اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ وہ اسی پر وہی نا، وہ انہوں نے ریفرنس اپون ریفرنس دکھائے، وہ سارے کے سارے ان کے سوال سے ریلیونٹ نہیں تھے، تو اسی لیے ان کو روکا گیا تھا. لیکن چلیں کوئی بات نہیں، بات واضح ہو گئی. اچھا شابان، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت